الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم امیر جماعت اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کا انسانی مطلوب میرے لیے عنوان تجویز کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اس معیار مطلوب کا تذکرہ بھی ہے اور اس معاہدہ ایمانی کا ذکر بھی ہے جو ان تمام لوگوں نے جو اللہ کے اس معیار کے مطابق ہیں، انہوں نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، اور یہ لوگ جنہوں نے یہ بیع کا معاہدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ، وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور لڑنے کی صورت یہ ہے کہ وہ مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ مارتے ہی مارتے رہتے ہیں، بلکہ ان کے مرنے کا ذکر بھی ہے۔ یعنی یہ بات اس لیے میں نے درمیانی میں عرض کر دی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ذرا سا کوئی اللہ کے راستے کا کام کرنے کے لیے چلیں تو انہیں پورا تحفظ دیا جائے اس دنیا کی زندگی میں کہ جناب ان کا بال بیکا نہیں ہوگا اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور ان کی انگلی بھی نہیں کٹے گی اور انہیں پیاس بھی نہیں لگے گی اور وہ بھوک سے بھی نہیں آزمائے جائیں گے، کوئی تنگی اور تکلیف بھی نہیں آئے گی، اور وہ ہٹو بچو کرتے ہوئے ان کے آگے فرشتے چل رہے ہوں گے اور سارا کام ہو جائے گا۔ اگر یہی کام اللہ کو کرنا مقصود ہوتا تو نہ پیغمبر بھیجنے کی ضرورت تھی، نہ وحی نازل کرنے کی ضرورت تھی، یہ کام تو اللہ کے فرشتے پہلے ہی سے یہاں کر رہے تھے۔ لہذا فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فیقتلون تو وہ مارتے ہیں، ویقتلون اور وہ مرتے ہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کے ذمے ان کے لیے جنت کا ایک پختہ وعدہ موجود ہے۔ اور یہ معاہدہ خدا نے 3 دستاویز کی صورت میں تحریری شکل میں دیا۔ پہلا معاہدہ فی التورات، پہلی دستاویز اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے جان اور مال جو ہیں یہ جنت کے افزانے میں خریدے ہیں۔ پہلا معاہدہ موسیٰ کے ساتھ کیا گیا، تورات کی صورت میں ہوا اور وہ لکھا ہوا موجود۔ پھر دوسرا معاہدہ نسل انسانی کے دوسرے امام کے ذریعے پھر ماریز وجود میں آیا، والانجیل۔ تیسرا معاہدہ نسل انسانی کے اس امام کی صورت میں عطا کیا گیا جس کا دور بعثت اپنے زمانہ بعثت سے لے کے قیامت تک کے لیے ہے، والقرآن۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ یہ وعدہ وعدن علیہ حقا اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سب سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم، تو خوشیاں مناؤ اپنے اس معاہدے پر۔ خالق کائنات کے ساتھ تمہارا یہ معاہدہ ہوا ہے، مالک کائنات کے ساتھ تمہارا یہ معاہدہ ہوا ہے،
اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر شے جو ہے وہ اسی کی، اور تم نے یہ بہت ہی پکا وعدہ کیا ہے، بہت اچھا معاہدہ ہو گیا ہے تمہارا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو تمہیں مل گئی۔ مگر یہ کنہیں ملی ہے یہ کامیابی؟ یہ صورت شکلوں والوں کو نہیں ملی، یہ قد بدن والوں کو نہیں ملی، یہ گول ٹوپیوں والوں کو نہیں ملی، یہ لمبی داڑھیوں کو نہیں ملی، یہ اونچے پاجاموں کو نہیں ملی، یہ نیچے کرتوں کو نہیں ملی۔ یہ جو ظاہری شکل و صورت کی پیمائش کرنے والے ہیں، یہ معاہدہ ان کا نہیں ہے، یہ معاہدہ ان لوگوں کا ہے کہ التائبون، جو بار بار خدا کی طرف رجوع کرنے والے۔ اگر کبھی کوئی غلطی ان سے سرزد ہو بھی جاتی ہے تو جس طرح بچہ خطا کرتا ہے تو ماں ہی کی طرف لوٹتا ہے، کسی محلے والے کی طرف نہیں جاتا، کسی دوسرے کے دامن میں پناہ نہیں لیتا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے دامن رحمت اس کی ماں کا آغوش ہی ہو سکتا ہے، لہذا مومن کے لیے جائے پناہ کا مقام ہی ہو سکتا ہے، اللہ کا قرب ہی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جوار رحمت ہی ہو سکتا ہے۔ لہذا التائبون، وہ خدا ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ والعابدون، اور بندگی کے تقاضے بھی وہ اللہ ہی کے لیے پورا کرتے ہیں، ساری زندگی ان کی خدا کی تابعداری ہی کے لیے ہے۔ الحامدون، اسی کی حمد کے نعرے ہیں ان کی زبانوں پر، جس کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں اسی کی جے جے کار کے نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ والسائحون، وہ زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، ان کا چلنا پھرنا بھی اللہ ہی کے لیے۔ والراکعون، وہ رکوع بھی اللہ ہی کے لیے کرنے والے ہیں۔ الساجدون، اور ان کے سجدے بھی خدا ہی کے لیے ہیں۔ العامرون بالمعروف، یہ کوری عبادتیں اور یہ محض نماز کی رکعتیں اور یہ سجود اور رکوع بے روح قسم کے جو ہیں، یہی نہیں بلکہ جس نظام حق کو انہوں نے مان لیا ہے اس کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، اور وہ بدیوں کو روک دینے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، خود بھی حد میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی حد میں رکھتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، ان اہل ایمان کو بشارت دیجیے، یہ جو ان خصوصیات کے حامل ہیں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دراصل اللہ سے معاہدہ کیا۔ حضرات، یہ ایک مفہوم تھا ان دونوں آیتوں کا۔ تو دیکھیے، بات کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ عقیدے سے بڑھ کے ایک معاہدہ بھی ہے۔ یہ صرف زبان کے ایک اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دو شخصیتوں اور دو پارٹیوں کے درمیان جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے خرید اور فروخت کا، ان کے کچھ حقوق متعین ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے جو یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ سے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خریدا اور باقاعدہ یہ معاہدہ ہوا، اور 3 کتابوں میں اس معاہدے کو تحریر کیا، اور تینوں کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے ان کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ وہ مان کے بیٹھ جانے والے نہیں ہیں، بلکہ جس معاہدے کی کیا ہے اس معاہدے کو پورا کرنے والے۔ بیع کے معاہدے کی صورت حال کیا ہے؟ یوں تو ہماری جان اور مال اللہ ہی کی ہے، اسی نے ہمیں عطا کیا۔ تو پھر یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں خرید لیا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو ہم سے خریدی گئی ہے اور کیا چیز ہے جو ہم نے بیچی؟ ذرا سا اس کا جو نقطہ ہے اس کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ جو ہمارے گرد و پیش پھیلی ہوئی خدا کی کائنات ہے، جب آپ اس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ساری کی ساری مجبور اور بے بس قسم کی اشیاء ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی۔ زمین سے لے کے آسمان تک یہاں کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہو۔ نظر اٹھا کے آسمان کو دیکھ لو، سیاروں کو دیکھ لو، چاند کو دیکھ لو، سورج کو دیکھ لو، ہوا کو دیکھ لو، پانی کو دیکھ لو، یہ جو کچھ بھی ہے ان سب پر خدا کا نظام اس طرح مسلط ہے کہ یہ سارے بے بس اور بے قصے محض ہیں۔ اور اس کے لیے بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ علم کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس 10,000 برس تک
کی انسانی تاریخ موجود ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, یہ سورج آج سن 88 کی اس 1 اپریل کو جس افق سے طلوع ہوا ہے, اب سے 2000 برس تک یہ اس تاریخ کو اسی افق سے طلوع ہوا تھا, اور آج شام کو یہ جس مقام پر جا کے ڈوبے گا یہ وہی مقام ہے کہ 5000 برس پہلے جب ابراہیم نے اسے دیکھ کے کہا تھا ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ رب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے, لہذا یہ اس وقت بھی اسی مقام پر ڈوب گیا تھا. اور جب یہ ڈوب گیا تھا تو ابراہیم نے توبہ کی تھی, کہا میں نہیں مانتا کسی ایسے کو جو ڈوب جائے, وہ میرا رب نہیں ہوتا. میرا رب تو وہی ہو سکتا ہے جو نہ ڈوبتا ہے, نہ فنا ہوتا ہے, نہ کم ہوتا ہے, نہ مٹتا ہے, نہ کسی کمزوری کا اظہار کرتا ہے. میں نے تو اس سے اپنا رشتہ جوڑا ہے. یہ چاند اپنے جس ادوار سے آج گزر رہا ہے, سینکڑوں برس پہلے بھی یہ اسی دور سے گزرتا تھا. یہ ہمارے سروں پر آسمان میں ستاروں کے جو چراغ جھلملا رہے ہیں اور جگمگا رہے ہیں, کیا 10,000 برس پہلے یہ نہیں تھے؟ یہ کہکشائیں جو آج چمک رہی ہیں, کیا یہ موجود تھی اور اسی رفتار سے موجود تھی؟ ان کی روشنی اسی طرح یہاں آ رہی تھی اور اسی طرح یہ اپنا سارا کام کر رہے تھے. کیا سورج نے جو اتنی بڑی قوت کا مظہر ہے, کبھی اس نے یہ کیا کہ وہ نہ نکلا ہو, یا کبھی ایسا ہوا ہو کہ اپریل کے افق کا سورج جولائی میں نکل آیا ہو اور جولائی کے افق سے سورج جنوری میں آیا؟ یہ جب جون میں اپنی حرارت کی تیزی سے اس مقام پر آتا ہے کہ آدمی کا بھیجا کھولنے لگتا ہے, تو اس کا وہی افق ہوتا ہے. اور پھر یہی جنوری میں نکلتا ہے تو اس میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے, پھر اس کا یہی افق ہوتا ہے. اس میں کہ بس میں اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ اپنی جنوری کی کرنیں جولائی میں دے دے اور جولائی کی روشنی جنوری میں دے دے. یہ اتنا بے کس ہے, یہ اتنا بے بس ہے. تو اس ساری کائنات میں ساری کی ساری چیزیں اسی بے بسی کے ساتھ خدا کے نظام تکوینی میں جکڑی ہوئی ہیں. اللہ نے اپنی اس بے بس کائنات میں ایک مختار کائنات بنائی, اگرچہ وہ کائنات بہت چھوٹی سی ہے, اور اس چھوٹی سی کائنات کا نام انسان ہے. اس انسان کو اللہ نے محدود زندگی میں محدود صورتوں میں اختیار اور ارادے کی آزادی عطا فرمائی. وہ بھی ان کی عطا ہے, یہ لے کے ہم کہیں سے نہیں آئے, لیکن عطا کرنے کے بعد ایک صاحب ظرف مالک اپنی دی ہوئی چیزیں جبرن واپس نہیں لیتا, کیونکہ یہ اخلاق کریمانہ کے خلاف بات. اللہ نے یہ ہمیں دینے کے بعد آزادی اختیار کی, ارادے کی, کہ ہم چاہیں تو نیک بن جائیں, چاہے تو بد ہو جائیں. ہم چاہیں تو خدا کے فرما بردار ہو جائیں, ہم چاہیں تو خدا کے نافرمان ہو جائیں. ہم چاہیں تو خدا کی ملکیت کو جو اس نے ہمارے سپرد کی ہے امانتاً اس میں تصرف کریں, اور چاہیں تو اس میں خیانت کر جائیں. یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا, اور دینے کے بعد اب ہم سے بات کریں, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ اختیار ہمارے ہاتھ بیچتے ہو, یہ اپنی آزادی ہمارے ہاتھ جنت کے افزانے میں اس پر دستبردار ہوتے ہو. یہ ساری دنیا کے انسانوں سے جسے اللہ نے بنایا تھا, یہ سب کے سامنے یہ ایک کھلا نیلام ہوا. سب کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہ اگر اپنا آزادی ہمیں دے دو گے, اگر یہ اپنا اختیار ہمیں دے دو گے, بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, ہم تمہیں جنت دیں, اور اگر تم نہیں دو ہم زبردستی لیں گے نہیں. اگر تم اپنی آزادی دینے کو تیار نہیں ہو تو ہم اسے لیں گے نہیں. اگر تم اپنا اختیار ہمارے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہو تو ہم اس پر جبر نہیں کریں. لیکن سمجھ کہ
اگر تم نے اسے اپنی منمانیوں سے برتا تو پھر اس کے راستے میں جو صورتحال آتی ہے وہ اولئک اصحاب النار کی اور وہم فیہا خالدون، وہ دوزخ کا عذاب ہے اور وہ ہمیشگی کا عذاب ہے جو اس کے نتیجے میں ملے گا۔ لہذا تمہارے سامنے ہم نے دونوں صورتیں رکھ دی ہیں، دونوں راستے رکھ دیے ہیں۔ اب ہم تم سے پوچھتے ہیں، اپنے آپ کو بیچتے ہو، اپنا اختیار دیتے ہو، اپنی آزادی ہمارے حوالے کرتے ہو؟ سارے انسانوں کے سامنے یہ معاہدہ رکھا گیا اور ان انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے اس معاہدے کو قبول کر کے کہا کہ ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بیچنے والے وہ ہیں جنہیں قرآن کہتا ہے المؤمنین۔ یہ ماننے والے جو ہیں یہ دراصل ماننے والے ہی نہیں ہیں بلکہ یہ معاہدہ کرنے والے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو فروختگی کا معاہدہ کیا، اور اس میں دو چیزیں انہوں نے اللہ کے اختیار میں دی۔ کہا یہ جو نفس آپ نے ہمیں دیا ہے، جسم و جان کے سارے تقاضے یہ آپ ہی کی مرضی کے مطابق برتے جائیں گے، اور جو ذرائع اور وسائل آپ ہمیں عطا کریں گے ان ذرائع وسائل کو ہم آپ ہی کی مرضی سے استعمال کریں۔ یہ ہمارا معاہدہ تھا، اور اس میں اللہ نے کہا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ہم نے جنت کے افزانے میں ان سے خریدا۔ اب یہ خریدنے کے بعد انہیں کرنا کیا ہے؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مرضی کو اللہ ہی کے کہنے کے مطابق زندگی پر نافذ کرنے کا نام یہ معاہدہ ہے۔ اور پھر اس کی دو صورتیں ہیں، ذرا اسے بھی سمجھ لیجیے۔ یعنی معاہدہ یہ نہیں ہوا کہ ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو خدا کی مرضی قرار دیں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے، نہیں، خدا اپنی مرضی جو پیغمبروں کے ذریعے ظاہر کرے گا، کتابوں کے ذریعے ظاہر کرے گا، اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے اس پر تکمیل کا لیبل لگا کے اور تکمیل اور توثیق کی مہر لگا کے خدا نے ہمارے حوالے کیا، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اور بسر کرنے کی تین صورتیں ہوں گی۔ پہلی بات کا آغاز یہاں سے ہوگا کہ ہم نے مانا ہے، تو ماننے کے بعد اب ہم یہ عذر نہیں کرتے کہ سب مانیں گے تو ہم عمل کریں گے، بلکہ ہم نے مان لیا ہے لہذا ہم اس پر عمل کریں گے، چاہے کوئی اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے سب کی بندگی کا انکار کر دیا ہے اور ہم نے سب کو مسترد کر دیا۔ لہذا اگر لوگ دوسروں کی حاکمیتیں مانتے رہے تو ہم نہیں مانیں گے، دوسروں کی بندگی کرتے رہے تو ہم نہیں کریں گے، وہ دوسروں کے سامنے جھکتے رہے تو ہم نہیں جھکیں گے، وہ دوسروں کے قوانین پر عمل کرتے رہے تو ہم نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنے نفس کی لگام اپنی خواہشات کے ہاتھ میں دے دی ہے، ہم نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کے ہم ساری نسل انسانی سے جدا ہوئے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کہنے کے بعد ہم قلعہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سلطنت کو جو جسم کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے ہم خدا پرداری میں دیتے ہیں، اپنی منمانیوں سے دستبردار ہوتے ہیں، تمام قوانین کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمارا آغاز ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ جنگ جس کا ذکر یہاں یقاتلون فی سبیل اللہ کی صورت میں آ رہا ہے، اور جسے مختلف مقامات میں اس سے بڑی اصطلاح کی صورت میں قرآن بیان کرتا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جدوجہد۔ تو اس جہاد کا اور اس قتال کا آغاز آدمی کے اپنے وجود سے ہوتا ہے، جب وہ اپنی خواہشات کو خدا کی مرضی کے تابع کرتا ہے، اور دوسرا مرحلہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا کہ یہ آدمی جس نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ بیچا ہے، یہ اسی معاہدے میں لانے کے لیے دوسروں کو اپنا کام آگے بڑھاتا ہے، اور وہ بتدریج چلتا ہے۔ یعنی پہلے یہ ایک فرد تھا، پھر یہ ایک خاندان بنا، خاندان کے بعد یہ ایک محلے کی صورت میں آباد ہوا، پھر ایک شہر کی صورت سامنے آئی،
پھر ایک ملک بنا اور ملک کے بعد پھر یہ اللہ کی ساری زمین اسی کام کے لیے اور یہاں اسی کام کو پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمارے سامنے رکھی. لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے کام کا آغاز، یہ جو مطلوب خدا بندی ہے، یہ اپنے کام کا آغاز اپنے وجود سے کرتا اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی بعض باتوں میں ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں جی ہماری کوئی بات سنتا نہیں، ہم جاتے ہیں لوگ ہماری بات سنتے نہیں، ہمارا ساتھ دیتے نہیں، ہمارے لیے اٹھتے نہیں ہیں، ہماری جماعت میں شامل نہیں ہوتے ہیں. مگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ وجود جو میرے اور آپ کے پاس ہے، کیا یہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بات نہیں سنتا، میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا، میں تمہارا قانون نہیں مانتا، میں تمہارے طریقے کے مطابق نہیں چلتا؟ پہلے مرحلے پر تو یہ بھی یہی بات کہتا ہے اور اسے ہم مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم معاہدہ کر کے آئے ہیں، لہذا تجھے یہ کرنا پڑے گا. اور جب ہم اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرتے ہیں تب دوسرا مرحلہ آتا کہ آپ کسی اور کو منوانے کے لیے چل. ہمارے ہاں صورتحال دراصل جو بھیانک ہے اور خوفناک ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ پہلا مرحلہ کامیابی سے طے نہیں کرتے اور دوسرے مرحلے کے لیے بھاگتے ہیں، اور جب وہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر مایوسیوں کی شکایت ہے کہ 40 سال ہو گئے ہیں ہمیں کام کرتے ہوئے، کام نہیں ہو رہا. اگر آپ غور کریں گے کام نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلا مرحلہ کامیابی سے طے نہیں کیا، اس مرحلے میں اخلاص نہیں ہے. معاہدہ تو خدا سے کر لیا ہے لیکن اس معاہدے کو سمجھے نہیں. جیسے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا کلمہ تو پڑھ لیتا ہے مگر کلمے کے تقاضے نہیں سمجھتا کہ اس سے اللہ نے اپنی ذات کا اقرار بعد میں کرایا ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کہو کہ اللہ ہے، پہلے کہا اور کوئی نہیں ہے. یعنی اسلام پہلے نفی کراتا ہے الہوں کی، پھر اثبات کراتا ہے اللہ کا. صوفیہ کی اصطلاح میں اسی کو تو نفی و اثبات کہتے ہیں نا، کہ وہ ضربیں لگاتے ہیں، پہلے نفی کی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں. جنہوں نے ان ضربوں کو لگانا شروع کیا تھا وہ اس کی اصل سے واقف تھے کہ یہ ضرب وہ کیا لگا رہے ہیں، لیکن بعد میں کان کاہوں میں مجاور رہ گئے ہیں یا گورکن، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ضربیں کیوں لگائی گئی تھی. یہ ضرب اس لیے لگائی گئی تھی کہ جو سب سے بڑا حلقہ قرآن کے مطلوب انسان کو دیا گیا تھا، جو ناقابل شکست تھا، اس کا نقطۂ آغاز یہ تھا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وہ انکار کرتے ہیں سارے طاغوت کا، ہر طاغوت کا، نفس کے طاغوت کا، خاندان کے طاغوت کا، اسمبلی کے طاغوت کا، پارلیمنٹ کے طاغوت کا، برادری کے طاغوت کا، تجارتی منافعوں کے طاغوت کا، سودی کاروبار کے طاغوت کا، ان تمام طواغیت کا انکار کرتے ہیں جو مختلف مرحلوں پر خدا کے راستے میں آ کے اور بندے کے راستے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس طاغوت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے. یہ اس طاغوت کا بھی انکار کرتے ہیں جو یہ تو کہتا ہے کہ خدا ہے مگر ساتھ یہ بھی کہتا ہے خدا کا قانون نہیں چل سکتا جی، اس زمانے میں نہیں چل سکتا. کیا کریں؟ یہ وہ بے ایمان ہے. یعنی دو باتیں ہیں اس میں آپ دیکھ، جو یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں یہ قانون نہیں چل سکتا، یا تو وہ بے وقوف آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ کہ ایک ایسا زمانہ آ رہا ہے آزاد کشمیر میں کہ جب اللہ کا قانون یہاں نہیں چل سکے گا. یا تو وہ اپنے ان الفاظ کی شرح کرے تو یہ شرح سامنے آتی کہ جناب اس زمانے کے مطابق نہیں ہے یہ قانون، لہذا یہ چل نہیں سکتا. تو اتنی بڑی کائنات بنائی، چاند بنائے، سورج بنائے، 300 کہکشائیں سجا دی، ایسے ایسے سیارے بنا دیے کہ جن کی روشنی زمین پر 3 ارب نوری سال میں جا کے پہنچتی ہے، اور ان کے لیے کہتا ہے واللہ علیم بما تعملون، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے. اتنا باخبر کہ یعلم ما فی الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا،
اتنا باخبر کہ مسقال حبۃ خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شے ہو، اور فی السماوات آسمانوں میں ہو، اور فی الارض زمین کی تہ میں چھپی ہوئی ہو، اور فی صخرۃ کسی چٹان کے اندر ہو، یا اللہ اسے لے آئے گا۔ واللہ لطیف خبیر، اتنا باریک بھی ہے وہ، اتنا لطیف ہے وہ، دیکھنے کے بارے میں اتنا باخبر ہے۔ لیکن صورت حال یہ ہے کہ اس بیچارے کو معاذ اللہ یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ قانون نہیں چل سکے گا، تو وہ اس قرآن میں دو باتیں کہتا کہ ایسا وقت آ جائے تو پھر میرے قرآن کو طے کر کے مسجدوں میں رکھ دینا، اور پھر یہ جو جوہلا قانون بنائے اس کو مان لینا۔ یہ بیچارے جنہیں یہ نہیں پتا کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جن ظالموں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس گزرے ہوئے کل میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جو یہ نہیں جانتے کہ کوہالے کے پل پر روک کے واپس پنڈی بھیجا جا سکتا ہے انہیں، جنہیں یہ نہیں پتا، اور جنہیں یہ نہیں پتا کہ بستروں پر لیٹے ہیں تو یہی بسترے ان کی قبریں بھی بن سکتے ہیں، جنہیں نہیں پتا ان کے قوانین پر عمل کر لیں۔ تو ایک بات تو یہ، اس بات کو آپ پھیلا کے دیکھ لیجیے، صرف سیاسی کا مسئلہ نہیں، اس راستے میں بے شمار شیطان آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، اور وہ دراصل کون ہیں؟ یہ سارے مفاد پرست لوگ۔ ایک تاجر ہے، وہ کہتا ہے، وہ جناب یہ قرآن کہتا ہے کہ پورا تولو، میں پیچھے سے کم تلا ہوا لایا ہوں، آگے کیسے پورا تول کے دے دوں؟ یہ تاجر کے پاس، جس طرح یہ سیاستدان کہتا ہے نا کہ یہ قانون نہیں چل سکتا، وہ تاجر بھی کہتا ہے، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں، اس سیاستدان سے پوچھتے ہیں، یہ ہمیں بتائے کیا اس کم تولنے والے تاجر کو مغربی جمہوریت یہ حق دینے کو تیار ہے کہ یہ کم تول کے لوگوں کی جیب ہے تو تم اپنی پارلیمنٹ سے اسے منظور کرا دو کہ آج سے کم تول نہ جائے، اس پر کوئی سزا نہیں ہو، کیونکہ بھائی اس کا یہ جو مطالبہ ہے برابر حق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے گوداموں نے چینی دی ہے، کم تول کے دی ہے، پورا تولوں گا تو آگے کیسے بیچوں گا؟ پھر ایک اور بے ایمان ہے، وہ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ جناب اس تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا، آپ نے میرے 3 اسٹار تو لگا دیے، مگر تنخواہ اتنی ہے کہ اس میں تو میرا معیار زندگی نہیں چل سکتا، تو لہذا کیا اس کی بنیاد پر آپ یہ قانون بنانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ جو 2000 روپے تنخواہ لینے والا ملازم ہے، چلو 15,000 رشوت لے جائے؟ اگر مغربی جمہوریت یہ رشوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کہو کہ مغربی جمہوریت بھی نہیں چل سکتی، پھر جنگل کا قانون چلاؤ، واپس لوٹ جاؤ پتھروں کے زمانے کی طرف، واپس لوٹ جاؤ اس زمانے میں جب غاروں میں اور کھوؤں میں رہتے تھے، کیونکہ جناب یہ تو چل ہی نہیں سکتا، اور عقل کہتی ہے۔ تو یہ تاجر کہہ رہا ہے میں کم تولوں گا کیونکہ پورا نہیں ہوتا، ملازم کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا لہذا میں رشوت لوں گا، قاتل کہتا ہے اس نے مجھے گالی دی تھی لہذا اس کو قتل کرنے کی مجھے اجازت ہونی چاہیے، چور کہتا ہے جناب میرا تو پیشہ یہی ہے اور کوئی کام میں نے سیکھا ہی نہیں، لہذا بھلا بتائیے میں کیسے گزارا کروں؟ زناکار اور بدکار یہ کہتا ہے جناب شادی کر کے اتنا پہاڑ کیسے سر پر رکھ لوں، لہذا میں اپنی ان ذمہ داریوں کو کیوں بڑھاؤں، نفس کی لذتیں پوری کرنی ہے، اس کے لیے بہت سارے راستے کھلے ہیں، آپ پھر سارے راستوں کو مغربی جمہوریت میں رنگتے جائیے اور سب کو اجازت دیتے جائیے، کچھ باقی نہیں بچتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وہ طبقہ ہے، یا تو یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ صاحب ایسا وقت آئے گا کہ جب اس پر عمل نہیں ہو سکے گا، اور اس کے باوجود اس نے یہ کہہ دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین اسلامی ہے، شیطانوں تمہارے نزدیک ہو کہ نہ ہو، بے ایمانوں تمہارے نزدیک ہو کہ نہ ہو، ہمارے نزدیک تو دین اسلامی، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، کسی سے کوئی طریقہ اب قبول نہیں کیا جائے۔ پھر سارا قرآن پڑھ جاؤ،
قرآن کسی مقام پر بھی اپنے آپ کو، اپنے نظام کو مذہب نہیں کہتا. آپ تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، مذہب بھی تو عربی کا لفظ ہے، یہ کوئی فارسی کا لفظ تو نہیں ہے، کسی لاطینی کا لفظ تو نہیں، خود عربی زبان کا لفظ. کیا سارے قرآن میں کہیں مذہب کے بارے میں اسے، مذہب کو اسلام کے بارے میں استعمال کیا؟ وہ اسلام کو دین کہتا ہے، اور دین اس لیے کہتا ہے کہ یہ پورا نظام زندگی، اور جس طرح وہ کیا کریں گے. یہ کس غلبے کی بات ہو رہی ہے جی؟ یہ سچی غلبے کی بات نہیں ہو رہی کیا؟ یہ حاکمیت اور ریاست کی بات نہیں ہو رہی کیا؟ ہاں، یہ حاکمیت اور ریاست کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم انہیں زمین پر تمکن دیں گے، جب ہم زمین پر انہیں غلبہ دیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کوٹھیاں نہیں بنائیں گے، وہ کاروں کی لمبائیوں کے لیے جواز نہیں نکالیں گے. یعنی ابھی آپ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے لیے لمبی کاریں ضرورت ہیں. یہ یعنی آزاد کشمیر جو ہے وہ بیچارہ بڑا ایسا ملک ہے کہ اسے لمبی کاروں کی ضرورت ہے. پاکستان کا وزیر اعظم تو کہے چھوٹی کار رکھو، یہ کہتا ہے ہماری ضرورت ہے، ہمیں بڑی کاریں دو. بہرحال جملہ معترضہ تھا عرض کرتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب جب اللہ تعالیٰ زمین پر غلبہ دے گا انہیں جو اس کے مطلوب لوگ ہیں، تو وہ کوٹھیوں کی پیمائش کی بات نہیں کرتا، وہ کار کی بات نہیں کرتا، وہ لمبی کاروں کی بات نہیں کرتا. سب سے پہلی بات وہ یہ کرتا ہے کہ وہ یہاں اس نظام کو برپا کرنے کی کوشش کریں گے جو نظام انہیں قرآن نے دیا ہے، اور اس کا آغاز اقام الصلاۃ سے ہوتا ہے. یہ اقام الصلاۃ کیا ہے؟ یہ پرستش نہیں ہے، یہ ایک نظم ہے، اللہ کی بندگی کا ایک ایسا نظام جو پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں لانے والا. یہ زکوٰۃ مالیات کا نظام. پھر اس کے بعد یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر بھی اس کی ساتھ ذمہ داری کہ وہ نیکیوں کا حکم بھی دیں گے اور بدیوں سے روکیں گے. آپ تو سارے سمجھدار لوگ ہیں، ان سے پوچھیں اور یہ سوال کریں کہ جناب تین باتیں ہیں. ایک کا نام ہے توسیع دعوت، یا اسے تبلیغ کہہ لیجیے، یا نشر و اشاعت کی اصطلاح میں اسے لوگوں تک بات پہنچانے کی کوئی اور اصطلاح استعمال کر. قرآن اسے کہتا ہے یدون الی الخیر، خیر کی طرف بلانا، نیکیوں کی طرف بلانا. یہ بڑا آسان کام ہے، ہو جاتا ہے آسان. یہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح آپ کل نکلے ہوں گے، پرسوں نکلے ہوں گے، کچھ بھائیوں کو یہاں آنے کی دعوت دی ہوگی، کسی کے پاس آپ گئے، کہا جناب ہمارا جلسہ ہوگا، درس ہوگا، اجتماع ہوگا، آپ آئیے. انہوں نے کہا اچھا جی آ جائیں گے. اس کے جواب میں اس شریف آدمی نے آپ کو یہی کہا کہ ہم آ جائیں گے. آپ نے جا کے کہا نماز پڑھیے، اس نے کہا اچھا پڑھ لیں گے. آپ نے کہا بھائی روزہ رکھو، اچھی بات ہے، اللہ کا حکم ہے، انہوں نے کہا اچھا جی رکھ لیں. اور اس وقت اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہی ہے یار یہ گاہکی کا وقت ہے، اس سے کیا اس وقت الجھنا اور کیا بحث کرنی، چلو اس کو ٹرکاؤ. اچھا جی مولوی صاحب، ہاں جی بڑے نیک آدمی، آپ جی بس جی پڑھ لیں گے، اب آپ چلیں. وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے. یعنی توسیع دعوت میں جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان مفادات کی حد سے وہ باہر نہیں نکلنا چاہتے، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے ہیں، لہذا آپ کو تنخواہ دیتے ہیں کہ جائیے صاحب کر لیں. آپ ذرا اس مرحلے سے آگے بڑھیں اور آپ اسے کہیں کہ تمہیں آنا پڑے گا آج کے جلسے میں. میں دیکھتا ہوں تم کیسے نہیں آتے، ذرا کہہ کے دیکھیں آپ. یہ لیکن معمولی سی بات ہے، یہ آج آپ کا جلسہ ہے 2 بجے، یہ نکلے آپ ادھر بازار میں اور ان سارے دکانداروں کو کہیں کہ ہمارا 2 بجے کے بعد جلسہ ہو رہا ہے اور تم سب ضرور آنا پڑے گا، تمہیں نہیں آؤ گے تو ہم تمہاری دکانیں بند کروا دیں گے، ہم تمہیں یہاں سے نکلوا دیں گے، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے ہم تمہیں محلے میں نہیں رہنے دیں گے. ہے آپ میں سے کوئی جو یہ کہہ سکتا؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں، اور طاقت کسی توپ گولے کا نام نہیں ہے.
طاقت اس اجتماعی دباؤ کا نام ہے جو جماعت کی صورت میں سامنے آتا ہے، جو ریاست کی صورت میں متشکل ہوتا ہے۔ تو یہ خدا جو بار بار میری آپ کی ذمہ داری لگا رہا ہے، اس مطلوب انسان کی ذمہ داری لگا رہا ہے جو قرآن کا محبوب انسان ہے۔ اور یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں بھی کہہ رہا ہے الآمرون بالمعروف، انہیں نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، وہ بدیوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت مسکینوں سے ہوتی، یہ یتیموں کے بس کی چیز ہے، یہ ان سیاسی یتیموں سے تو ہوتی نہیں ہے، جو حاکمیت کے لیے بیٹھے ہیں ان سے نہیں ہوتی۔ یہ خدا ہماری ذمہ داری قرار دے رہا ہے، تو بغیر اس نظام کو زمین پر برپا کیے ہوئے یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جناب وہ جو مطلوب انسان ہے جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلے گا، جہاد کرنے کے لیے نکلے گا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پورے نظام کے غلبے کی بات کرتا۔ اگر اس پورے نظام کے غلبے کی بات نہ ہو، صرف نمازوں کی بات ہو، صرف روزے کی بات ہو اور خدا کی جز وقتی ملازمت کی بات ہو، تو آپ دیکھتے ہیں یہ سارا پاکستان مسلمان ہے، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا میں مسلمان نہیں ہوں۔ ہاں جی، آپ کے ہاں وہ لوگ وزارت عظماؤں پر بیٹھے رہے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا جناب ہم مسلمان ہیں، 2 دفعہ ہم نے نکاح کیا، 2 دفعہ کلمہ پڑھا ہے۔ تاریخ کے ریکارڈ پر ایک وزیر اعظم کے یہ الفاظ موجود ہے، میرا تو 2 شادی میں نے کی ہے، 2 دفعہ کلمہ پڑھا ہے۔ اور پھر جلسے میں کھڑے ہو کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ کسی اگر شراب پی لیتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یعنی 2 نکاح کر کے کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، تھوڑی سی شراب بھی پی لیتا ہے، کہتا ہے باغباں بھی خوش رہے اور راضی رہے صیاد بھی۔ یہ کہتا ہے کہ شب کو پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے جنت نہ گئی۔ تو ایسا اسلام سب کو ہضم ہو جاتا ہے، لیکن ویسا اسلام اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ معیاری مطلوبی انسان نہ بن جائے جس سے خدا نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم نے تم سے تمہاری جان اور مال خرید لی ہے، لہذا اب اٹھو، اب یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہماری۔ رائے تم نے اپنی فروخت کر دی، آزادی تم نے اپنی فروخت کر دی، من مانی تم نے اپنی فروخت کر دی، یہ ساری چیزوں سے تم اب دستبردار ہو گئے ہو، یہ سب ہماری۔ جس طرح ایک آدمی اپنا مکان بیچ دیتا ہے اور بیچنے کے بعد پھر اس میں کرایہ دار رہتا ہے، تو پھر مالک کی مرضی کے بغیر اس کی رہائشیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جسم اور جان ہم نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیے، اب اللہ کہتا ہے اب تمہارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو کہا یقتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو نکلو ذرا اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلو۔ اور یہ لڑائی پھر کس کے خلاف ہے؟ اگر اسلام کا نظام چل نہیں سکتا تو یہ لڑائی کس کے خلاف؟ پھر کیا کریں؟ پھر جہاد کس سے؟ اور پھر ایک بات اور بھی کہ اگر یہ سارا نظام ہم نکال دیں تو پھر ایک بات بتائی جائے کہ یہ جو درمیان میں آپ کے ایک لائن ہے جسے آپ سیز فائر لائن کہتے ہیں، اس کے اس طرف بسنے والے وہ لوگ جو اس نظام کو نہیں مانتے، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس نظام کو نہیں مانتے، تو ان کی صورتوں میں اور تمہاری صورتوں میں کوئی فرق تو نہیں، ان کے جسموں میں اور تمہارے جسموں میں بھی کوئی فرق نہیں، ان کی زبان میں اور تمہاری زبان میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اور شاید اگر میں یہ کہوں تو کچھ بیجا نہیں ہوگا کہ اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ ان کی نسلوں میں اور ان کی نسلوں میں بھی کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہی علاقے کے ایک ہی نسل کے لوگ، ان دونوں کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ یہی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کروں گا، اور اسی کے لیے میرا مرنا ہے، اسی کے لیے میرا جینا، میں پیدا اسی لیے کیا گیا ہوں، میں نے خدا سے یہی معاہدہ کیا۔ لہذا اس معاہدے کو ہم نے 3 مقامات پر بیان کر کے اور 3 بڑے نسل انسانی کے اماموں کے ذریعے تم تک پہنچا دیا ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ تینوں
ظالموں کو دیکھتے جاؤ، یہی معاہدہ ہے۔ جو اللہ کے لیے ستائے گئے وہی خدا کے محبوب ہیں، انجیل کا معاہدہ۔ جو خدا کے لیے اپنے آپ کو پورے جسم و جان سے اسی محبت کریں گے وہ اللہ والے ہیں، یہ انجیل کا معاہدہ۔ پھر انجیل یہ بھی کہتی ہے، اے موسیٰ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک ایسا پیغمبر برپا کروں گا جس کے منہ میں اپنی زبان ڈالوں گا، جو وہ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا، زمین کی تنابیں اس کے پیروں کے نیچے سمٹ جائیں، اسے آتشی شریعت دوں گا، وہ ساری دنیا پر غالب ہو کے رہے۔ پھر اس معاہدے کی مختلف دفعات قرآن بیان کرتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن۔ یہ کس غلبے کی بات ہے؟ یہ کون سا غلبہ ہے؟ مسجدوں کا غلبہ، درود و سلام کا غلبہ، محض زبانی باتوں کا غلبہ، یا زمین پر اللہ کے قانون کا غلبہ؟ اگر اللہ کے قانون کا غلبہ نہ ہوتا تو مشرکین کے ساتھ صحابہ اکرام کی کوئی جنگ نہ ہوتی، یہود کے ساتھ انصار مدینہ کی کوئی جنگ نہ ہوتی۔ اور یہ پوری اسلامی تاریخ اسی بات سے اٹی پڑی ہے کہ ہم مسکین بن کے رہنے والے نہیں ہیں، ہم زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ معاہدہ تمہارا کس سے ہوا ہے، اور اس معاہدے کے شرائط پوری کرنے کے سلسلے میں تمہاری کیا ذمہ داری ہے، اور تمہیں خریدنے والے کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو کہا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کے کون اپنے معاہدے کو پورا کرنے والا ہے؟ یہ معاہدہ تمہارا اس سے ہوا، لہذا بڑی خوشی کی بات ہے، تم نے بڑا سستا سودا کیا ہے جو تمہارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی۔ لیکن اس کامیابی تک بڑھنے کے لیے جو خصوصیات تمہیں پیدا کرنی وہ ہیں التائبون، خدا ہی کی طرف رجوع کرنے والے بنو، چھوڑ دو ان ساروں کو، انہیں خاطر ہی میں نہ لاؤ، ان جیسے پتہ نہیں کتنے پیدا ہوئے اور مر گئے۔ ہر عہد میں یہ آوازیں آتی رہی ہیں کہ جناب زمانے کے تقاضے کچھ اور ہیں، یہی تقاضے سمجھانے کے لیے نصر بن حارث اٹھا تو کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے چلے ہو، ایسے مقابلہ نہیں ہوگا۔ کہا جی پھر کیسے مقابلہ ہوگا؟ کہا میں مقابلہ کرتا ہوں، گانے والی لونڈیے لاؤ، ڈرانے لاؤ، رستم و اسفندیار کی داستانیں لاؤ، جس نوجوان میں ایمان کی جھلک دیکھو اس کے پیچھے ایک عورت لگا دو، جو اللہ کے راستے پر اپنی منمانیوں کی قربانیاں دینے کے لیے چلے اس کے اوپر ایک گانے والی کو مسلط کر دو، لہو الحدیث خرید کے لاؤ، انہیں سناؤ۔ تم قرآن سنا رہے ہو، ہم ڈرامے سنائیں گے۔ تم انہیں مجاہد بنا رہے ہو، قتال فی سبیل اللہ کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، ہم انہیں گانے بجانے میں لگا کے، کھیل تماشوں میں لگا کے، نفس کی قید میں دے کے خدا کی عرفان کی منزل سے دور لے جائیں۔ لہذا صورتحال آپ نے دیکھی کہ جب یہ معاملہ بڑھتا ہے تو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کے شیطان کی بندگی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے۔ کہا اچھا یہ نوجوان اس طرح قابو نہیں آتے، انہیں کہو تمہیں مال دیں گے، کتنا چاہیے؟ ہم تمہیں سرداریاں دینے کو تیار ہیں بھائی، ممبر بن جاؤ، ٹکٹ دے دیتے ہیں، الیکشن لگوا دیتے ہیں، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ کیا کرتے ہو ادھر؟ یہ جماعت اسلامی والے تمہیں کیا دیں گے؟ ووٹ تمہیں نہیں ملے گا، نوٹ تمہیں نہیں ملیں گے، سیٹ تمہیں نہیں ملے گی، یہ سارے پاس ملے گا، ادھر آ جاؤ۔ آپ سوچتے ہوں گے شاید یہ آج ہی ہو رہا ہے، یہ آج نہیں ہو رہا۔ یہ ساری پیشکشیں لے کے یہ ظالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تھے اور انہوں نے دھتکار دیا تھا انہیں، اور خدا نے فتویٰ نازل کر دیا تھا، کہا انہیں کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔
غیر مصالحت نہیں ہو سکتی. تم بہروپیے ہو، ہم روپ والے ہیں. روپ کی بہروپ سے جنگ ہے. بہروپیہ تو بارش کے 4 چھینٹے پڑتے ہیں تو چہرے سے سارا پاؤڈر اتر جاتا ہے. موم سے چپکائی ہوئی داڑھیاں غائب ہو جاتی، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی اصل نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی جذبہ نہیں ہے. یہ تو ایسی ہی بھیڑ چال ہے کہ اس نے دیکھا کہ اب زمانہ اس کا چل رہا ہے تو چلو تم بھی اسلام کا نعرہ لگا دو. جب مفاد حاصل کرنا ہوا کہا جی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تو اللہ کو مانتے ہیں. آج ہی ایسا کر لیتے ہیں 6 مہینے ہم تمہارے خدا کی بات مان لیں، تم 6 مہینے ہمارے خداؤں کی بات مان لیں. یہ تاریخ میں وہ ساری باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں جو معاہدے لے کے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، صحابہ کے پاس گئے، کہا بھائی صلح کرا دو نا، کیا جھگڑا کرنا. لیکن آپ نے دیکھا ان کی صلح نہیں ہوئی. اس وقت ان کی صلح نہیں ہوئی. یہ بات میں اپنے ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو کبھی کبھی بددل ہو جاتے ہیں اس بات سے. ہم بہت تھوڑے ہیں، کیا کریں. میں ایک بات کہتا ہوں، کیا تم صحابہ اکرام سے بھی تھوڑے ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی ٹیم سے تھوڑے ہو؟ بلکہ چلو اور تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، قرآن کی روشنی میں چلتے ہیں، کیونکہ وہ مطلوبہ معیار ڈھونڈنا ہے نا ہم نے. اور ذرا سا واپس چلتے. اللہ نے کہا عیسیٰ کے ساتھیوں کے بارے میں علیہ الصلاۃ والسلام، کیا کہا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. ہم نے ان ماننے کی امداد کی اور وہ اپنے دشمنوں پر غالب ہو گئے. تو اللہ کے بندو ذرا سوچو، عیسیٰ کے وہ ماننے والے کتنے تھے؟ 200-400 تھے؟ 12 تھے. عیسیٰ کے حواریوں کی تعداد 12 ہے ان کی زندگی میں. اور قرآن ان کی سیرت کا نقشہ یہ پیش کر رہا ہے. یہ تو بدقسمت ہے عیسائی کہ اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کی بے حرمتی کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ ایسے تھے کہ انہوں نے 30 روپے رشوت کے لے کے اپنے پیغمبر کو بیچ دیا تھا یہودیوں کے ہاتھ. یہ عیسائی کہتے، ہم نہیں کہتے. ہمارا قرآن تو کہتا ہے کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ. اللہ نے امداد کی ہے ان کے دشمنوں کے مقابلے پر عیسیٰ کے حواریوں. کیوں کی؟ اس لیے کہ کما قال عیسی ابن مریم، یہ بات جب اس نے کہی تھی اپنے حواریوں سے، للحواریین قالوا انصار اللہ، انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو پھر ہم نے انہیں مدد دی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ 12 آدمیوں سے تحریک چلی اسلام کی عیسیٰ کے زمانے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے 600 برس کا زمانہ ہے. حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 600 برس. 12 آدمیوں سے چلی ہوئی اسلامی تحریک ناصرہ کے گاؤں سے چلی ہے، فلسطین کے علاقے سے اٹھی ہے اور قسطنطنیہ تک پہنچ گئی. 1/4 دنیا ان کے زیر نگی اور اپنے وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ان کے قدموں میں ڈیر ہو گئی. تو کیا آپ 12 سے بھی کم ہیں؟ پھر یہی تحریک چلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. تو کتنے آدمی تھے جنہوں نے اس تحریک کو لے کے آگے بڑھے؟ ہجرت کے وقت حضور کا ساتھ دینے والوں کی تعداد 145 ہے. 145 آدمی اس نظام کو لے کے اٹھے ہیں اور 13 برس میں اسے اتنا غالب کر دیا کہ وہ دنیا کی پھر ایک سپر پاور بن کے سامنے آ گئی. یہی تو اللہ کو مطلوب ہے. لہذا آپ سمجھ لیجئے جس طرح ہر بیج کی ایک تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسی مخصوص وقت میں اگر دیا جائے، ان شرائط کو پورا کر دیا جائے تو وہ اتنی ہی دیر میں بارآور ہوتا ہے جو اس بیج کی خاصیت ہے. آپ اس بات کو شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. مکی کا بیج کتنے دن میں بارآور ہوتا ہے، کتنی جلدی اپنا پھل لاتا ہے، اور وہ کتنی جلدی اپنی
واپسی کرتا ہے اس محنت کی۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس تحریک اور اسلام کا جو بیج ہے، اگر یہ دل کی زمین میں لگا دیا جائے، لیکن لگتا یہ دل ہی کی زمین میں ہے، یہ اوپر نہیں لگتا، ماتھے پہ نہیں لگتا، یہ کپڑوں پہ نہیں لگتا، یہ ٹوپیوں پہ نہیں لگتا، یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ پہ نہیں لگتا، اس سے بالکل بے نیاز ہے، یہ دلوں کی کھیتیوں میں لگتا ہے۔ جب وہاں لگ جاتا ہے پھر اتنی جلدی برابر ہوتا ہے، جب یہاں لگتا ہے تو پھر صورتحال اس کی کیا کر دیتا ہے کہ اگر ذرا سی غلطی بھی اس سے کبھی سرزد ہوتی ہے تو فوراً واپس رجوع کرتا ہے اسی اللہ کی طرف جس کا کام کرنے کے لیے اسے مقرر کیا گیا ہے، التائب، بار بار رجوع کرنے والا۔ اور دیکھو اپنی غلطیوں پر یہ اصرار نہیں کرتا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے اپنی خطاؤں پر اصرار نہیں کرتا، بلکہ معافی مانگنے والا، ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر رجوع کرنے والا۔ اور ایک نقطہ اور بھی نکلتا ہے، اپنے کاموں پر یہ اکڑنے والا بھی نہیں، اللہ کے دین کا کام کرنے نکلا ہے، معافی مانگتا ہے، مستغفرین بالاسحار، راتوں کو اٹھتا ہے، استغفار کرتا ہے اللہ، الصابرین، یہ صبر کرنے والا ہے، اور صبر جہاں برداشت کو کہتے ہیں وہاں مقابلے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہتھیار ہے کہ اس کے بغیر قرآن کا معیاری انسان بنتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کمزوری کی حالت میں جو دو ہتھیار عطا فرمائے ہیں کامیابی کے لیے، ان میں سے ایک ہتھیار ہے الصلاۃ اور دوسرا ہتھیار ہے الصبر۔ کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز سے اور صبر سے مدد، بہت بھاری چیزیں ہیں یہ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر دوبارہ کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر سورہ آل عمران میں جہاں خصوصیات بیان ہو رہی ہیں مومنین کی تو کہا الصابرین، الصادقین، المنفقین، المستغفرین، یہ خصوصیات، صبر کرنے والے، ہر حال میں اپنی حد میں رہنے والے، ہر حال میں سچائی کا ساتھ دینے والے، ہر حال میں خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد نہ اکڑنے والے، آدھی راتوں کو اٹھ کے خدا سے معافی مانگنے والے۔ آپ نے دیکھا شیطان کا نظام کیا ہے کہ ذرا سا کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے بلکہ مارتا ہے اپنی، میں نے یہ کر دیا، میں نے پہلی گولی چلائی، میں نے کشمیر آزاد کرا دیا۔ یہ طرز عمل ہے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، یہ سامنے رکھ لو اور اپنی صورت دیکھتے جاؤ۔ آئینے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زائد چیز نہیں بتاتا، چہرے پر جہاں جہاں تل ہے سارے دکھا دیتا، جتنی جھریاں پڑی ہیں ساری بتا دیتا ہے، جتنے بال سفید ہو گئے ہیں سارے سامنے لے آتا ہے آئینے سے۔ اسی لیے لوگ ڈرتے بھی ہیں اور شرماتے بھی ہیں۔ جن کے چہرے مکروہ ہیں کبھی آئینے کے سامنے نہیں آتے۔ حسن کی خاصیت یہ ہے کہ بار بار آئینے کے سامنے آتا، اور بدصورتی کی یہ خاصیت ہے کہ ہمیشہ آئینے سے گریز کرتا، ڈرتا ہے آئینے سے۔ کیوں کہ جیسے وہ کہنا غالب کا کہ ڈرتا ہوں آئینے سے، ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ جو آدمی کا کاٹا ہوتا ہے آدمی سے ڈرتا ہے، یہ بدصورت لوگ جو ہے یہ اپنی بدصورتی سے ڈرتے ہیں، آئینے کے سامنے نہیں آتے۔ ذرا سا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بڑے تیر مارے، اور وہاں صورتحال دیکھو، سیرت کے آئینے میں دیکھو۔ وہ اکیلا آدمی جو ہیرا کی خلوت سے اٹھا ہے اور اب مدینے کا سربراہ مملکت ہے، 10.5 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اب اللہ کا دین پوری قوت کے ساتھ غالب کر دیا۔ کوئی ایک آدمی بھی اب یہاں ایسا باقی نہیں رہنے پایا جو خدا کی حاکمیت کے خلاف بغاوت کر سکتا ہو۔ اور اسی ٹیم کا یہ ہوا ہے۔ اس ساری ٹیم کا کیا حال ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا،
خود اس پیغمبر کو خدا نے سکھا دیا کہ اب تم کامیاب ہو گئے ہو، فسب بحمد ربک واستغفر، یہ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، ذرا غور تو کریں، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کے ساتھ اس کا ذکر کیجئے،